میرب وجدان کے کمرے میں احتیاط سے چابی تلاش کر رہی تھی۔ الماری کے دراز، سائڈ ٹیبل، ہر جگہ دیکھ چکی تھی مگر چابی کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ گھر کی باقی لڑکیاں شاپنگ کے لیے تیار کھڑی تھی اور سب کو پتا تھا کہ اضافی گاڑی کی چابی صرف وجدان کے کمرے میں رکھی جاتی ہے۔ ماحول پرسکون تھا اور اسے یقین تھا کہ وجدان یونیورسٹی گیا ہوا ہے، لیکن پھر اچانک دروازہ کھلا تو اس کی سانس جیسے رک گئی۔ وجدان دروازے میں کھڑا تھا، آنکھیں سرخ، چہرے پر کسی نشے یا تھکن کی پرچھائیاں۔ وجدان کی نظریں ایک پل کے لیے حیرانی سے اس پر رکی، جیسے وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ سب کیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جیسے ضبط کی آخری حد کو پار کر چکا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور میرب کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس نے اس کے گرد لپٹا دوپٹہ جھٹکے سے کھینچ لیا۔ میرب کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ وہ ساکت کھڑی تھی، جسم میں حرکت باقی نہ رہی، صرف دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وجدان نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ میرب کا جسم جھٹکے سے بیڈ کے کنارے سے ٹکرا کر لڑکھڑایا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک دم پیچھے ہٹنے لگی، سانس اکھڑ رہی تھی۔ آنکھوں میں الجھن اور خوف کے ساتھ وہ وجدان کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وجدان اب صبر کھو بیٹھا تھا۔ کمرے میں خاموشی کی ایک بھیانک لہر دوڑ گئی اور دروازہ اب اندر سے بند ہو چکا تھا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے حویلی کی دیواروں پر اتر رہے تھے۔ کاظم شاہ حسب معمول اپنے بڑے کمرے میں بیٹھا تھا۔ سامنے بیٹھے تینوں بیٹے خاموشی سے اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ دیوار پر آویزاں خاندانی شجرہ خاموش گواہ تھا، اس روایت کا جو نسل در نسل نبھائی جا رہی تھی۔ ہماری جائیداد چھوٹے موٹے کاروبار جیسی نہیں جو کسی کے نام پر ہو کر ختم ہو جائے۔ کاظم شاہ کی گہری آواز نے سکوت کو توڑا۔ میرب کی شادی خاندان سے باہر کر دی گئی تو سلمان کا حصہ بھی باہر چلا جائے گا۔ سلمان ان کا بیٹا، سلمان اور اس کی بیوی کا کچھ سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرب اس وقت حویلی میں ہی تھی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ اس حویلی میں ہی رہی، سب رشتوں کے بیچ۔ کاظم شاہ کی نگاہیں مہران شاہ پر رک گئی تھی۔ تمہارے بیٹے وجدان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مہران شاہ تھوڑا چونکا، پھر بولا، ابو وہ ابھی یونیورسٹی میں ہے، مگر نکاح تو ہو سکتا ہے، رخصتی بعد میں۔ بس طے ہو گیا، کاظم شاہ نے فیصلہ سنا دیا۔ مہران کی آنکھوں میں انکار تھا، لیکن اس نے فی الوقت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ مگر اگلی صبح جب مہران شاہ نے وجدان سے بات کی تو ماحول بالکل بدل گیا۔ وجدان نے بات سنی، ماتھے پر بل آیا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں ابو، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی آواز تلخ تھی۔ میں نے سوچا ہے میں ماریہ سے شادی کروں گا۔ ماریہ؟ تمہاری خالہ کی بیٹی؟ مہران شاہ کے چہرے پر سختی اتر آئی۔ جی، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرب، وہ تو مجھ سے سیدھی طرح آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کرتے، ہمیشہ جیسے میں غیر ہوں۔ تمہیں غیر اس لیے لگتی ہے کیونکہ وہ عزت دار ہے، مہران شاہ نے غصے سے کہا۔ تم اسے نہ سمجھے ہو اور نہ کبھی سمجھو کہ محبت عزت سے نہیں چلتی ابو، جذبات سے چلتی ہے، اور مجھے اس سے کوئی جذبات نہیں۔ وجدان نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر کہا۔ اسی وقت مہران شاہ نے فون اٹھایا، کاظم شاہ کو کال کی اور سخت لہجے میں بولا، ابو آپ خود بات کریں اس سے۔ کاظم شاہ کے کمرے میں وجدان کو بلایا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سب بھائی پہلے سے موجود تھے۔ اس کے چہرے پر ناراضگی، عزت اور انا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سنا ہے تم نکاح سے انکار کر رہے ہو؟ کاظم شاہ نے نظریں اس پر گاڑ دی۔ جی دادا جان، میں مجبور ہوں۔ میرب اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق، وہ میرے لیے نہیں ہے، وجدان نے بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ جذبات سے کیا؟ ہم نے خاندان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ سلمان کی جائیداد بھی اسی کی بیٹی کے نام ہے اور وہ بھی اب تمہارے نام آئے گی اگر تم نکاح کرو۔ دادا جان نے غصے سے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کسی جائیداد کی لالچ نہیں، وجدان نے دو ٹوک کہا۔ کاظم شاہ مسکرایا۔ وہ جو خاموش بیٹھا تھا اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تمہیں محبت کی پڑی ہے اور مجھے خاندانی وقار کی۔ اگر تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو یاد رکھو، میں تمہیں اپنی وراثت سے عاق کر دوں گا۔ جو کچھ تمہاری ماں کے زیر استعمال ہے وہ بھی واپس لے لوں گا، اور ہاں، یونیورسٹی کی فیس، گاڑی، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ وجدان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت اور صدمہ ابھرا، پھر اس نے رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دادا جان، آپ کو صرف جائیداد چاہیے؟ مجھے وہ نام چاہیے جس پر یہ جائیداد بنی ہے۔ اگر تم خاندان کے فیصلے کے خلاف جاؤ گے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں ملے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد وجدان نے پلٹ کر اپنے والد کی طرف دیکھا جو اب نظریں چرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح کر لوں گا، مگر یاد رکھیے گا یہ دل سے نہیں ہو رہا۔ وجدان کی نگاہ خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ نہ صحیح، وقت سب بدل دیتا ہے، کاظم شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وجدان باہر نکلا
تو دروازے کے قریب کھڑی ماریا کی کال آ گئی۔ اسے موبائل کان سے لگایا اور نیچی آواز میں بولا، وہ لوگ زبردستی نکاح کرا رہے ہیں، میں مجبور ہوں۔ ماریا کی آواز روحانسی ہو گئی۔ تو کیا میں اب ختم نہیں؟ کچھ دن بس، میں کچھ سوچتا ہوں۔ حویلی کے اندر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دادی اماں نے میرب کو پاس بلا کر دعا دی، اللہ تمہیں صبر دے بیٹی، تمہارا نصیب کھل جائے گا۔ میرب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں خوشی نہیں تھی، صرف الجھن اور خوف تھا۔ اس رشتے میں زبردستی تھی اور وہ زبردستی اسے کھوکھلا کر رہی تھی۔ اس رات وجدان چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا، چہرے پر تلخی اور دل میں بغاوت تھی۔ میرب، اس نے دان پیستے ہوئے کہا، تم نے مجھے کبھی اہمیت نہیں دی، اب تم میری بیوی بنو گی، دیکھنا تمہیں کیسی اہمیت دلاتا ہوں۔ اور وہ نیچے اترا، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے زخموں کے ساتھ اور ایک بدلے کی آگ کے ساتھ۔ ادھر میرب اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی سوچ رہی تھی، کیا میری زندگی کا فیصلہ اب بھی دوسروں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا میں صرف جائیداد ہوں؟ دونوں کا مقدر ایک دوسرے سے بن چکا تھا، مگر اس رشتے میں محبت کا سایہ تک نہیں تھا، صرف دباؤ، انا ضد اور زہر بھری خاموشی تھی جس کا سکون وقت دے گیا تھا۔ یہ شاید خود وقت ہی بھرے گا۔ حویلی کے بڑے آنگن میں مولوی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، قبول ہے، قبول ہے۔ وجدان کی آواز بے جان تھی لیکن اتنی بلند ضرور تھی کہ سب سن لیں۔ کاظم شاہ نے گہرا سانس لیا، سلمان شاہ کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ میرب نے نظریں جھکا رکھی تھی، لب خاموش، چہرہ سپاٹ۔ نکاح مکمل ہوا۔ مردوں کی محفل سے نکاح کر سب عورتوں کی طرف بڑھے جہاں میرب بیٹھی تھی۔ دادی اماں نے اسے ماتھے پر بوسہ دیا، اب تو دل صاف کر بیٹی، یہ رشتہ اب نبھانا ہے۔ وہ خاموش رہی جیسے کچھ سنے بنا سب قبول کر چکی ہو۔ اگلی صبح وجدان مہران شاہ کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ نظریں خالی تھی اور ہر چیز پہلے جیسی تھی سوائے اس کے کہ اب وہ کسی کا شوہر تھا۔ تم یونیورسٹی کب جا رہے ہو؟ مہران شاہ نے پوچھا۔ آج ہی، وجدان نے نوالہ چھوڑتے ہوئے کہا، کلاسز مس نہیں کرنی۔ میرب کو حویلی میں رکھنا بہتر ہے جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی، مہران نے فیصلہ سنایا۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر داخل ہوتے ہی وجدان کی آنکھیں ماریا کو تلاش کرنے لگیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں تھی، جینز، لانگ شرٹ اور کھلے بال۔ آج بھی وہ سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ آج تو تمہارا ولیمہ ہونا چاہیے تھا۔ ماریا نے اسے دیکھ کر منہ بنایا۔ کیسا ولیمہ؟ وہ تو نکاح بھی ایسا تھا جیسے سزا دی گئی ہو۔ وجدان نے کاندھے اچکائے تو ماریا نے قہقہہ لگایا۔ اب بتاؤ منصوبہ کیا ہے؟ یا اب میں بھی فارغ سمجھی جاؤں؟ فارغ؟ وجدان نے بغور دیکھا۔ میری جان، تم تو پلان کا حصہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے کسی طرح میرب سے جان چھڑانی ہے، وہ بھی بغیر کسی الزام کے۔ ماریا نے شوخی سے آنکھ ماری۔ ہو جائے گا کچھ، میں نے ایک طریقہ سوچا ہے، تم اسے اتنا اگنور کرو، اتنا پریشان کرو کہ وہ خود ہی کہے کہ طلاق چاہیے۔ نہیں، یہ بہت سادہ ہے، ایسی لڑکیاں برداشت کرنے کی عادی ہوتی ہیں، کچھ پکا سوچنا ہوگا۔ اسی دوران یونیورسٹی میں میوزک فیسٹیول کا پوسٹر لگا ہوا تھا۔ وجدان نے نظر دوڑائی اور پھر کہا، وہ تو نہیں آ سکتی ایسے فنکشنز میں، کبھی بھی نہیں، کبھی۔ یا تم نہیں چاہتے؟ ماریا نے اسے چھیڑا۔ وہ ایسے ایونٹس کے خلاف ہے، میں جانتا ہوں، اگر اسے انوائٹ بھی کروں تو وہ انکار کر دے گی۔ تو پھر یہی تو موقع ہے، کسی طرح اسے ایسے ماحول میں لا کر بدنام کرو، خاندان کا ہی کوئی بندہ دیکھ لے تو تم صاف۔ وجدان نے گہری سانس لی۔ ابھی جلدی ہے، فی الحال میں صرف مائنڈ گیم کھیلنا چاہتا ہوں۔ شام کو وہ حویلی میں واپس آئے تو سب لوگ آنگن میں بیٹھے تھے۔ دادی اماں سوئیاں بنا رہی تھی، چھوٹی بچیاں پاس کھیل رہی تھیں۔ میرب ایک گوشے میں بیٹھی تسبیح گھما رہی تھی۔ وجدان کی نظر اس پر پڑی، وہی بند آنکھیں، وہی جھکا ہوا سر اور وہی دوپٹہ جو ماتھے تک لپیٹا ہوا تھا۔ تم بہت مہذب بنتی ہو، مگر یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو ماریا کا میسج آیا، کل والی پارٹی میں تم آ رہے ہو؟ ویسے بھی اب تم فری ہو گئے ہو۔ وجدان نے جواب دیا، آ رہا ہوں۔ میرب نے وجدان کو کھڑکی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دل میں کوئی شکایت نہ تھی، نہ ہی کوئی امید، صرف سوچ تھی، کیا نکاح صرف ایک رسم ہے یا اس کا کوئی مطلب بھی ہوتا ہے؟ اگلے دن یونیورسٹی کے فنکشن میں ماریا اور وجدان کی تصویریں سوشل میڈیا پر آ گئیں۔ حویلی میں چھوٹی کزنز نے دیکھ لیا مگر سب نے چھپا لیا۔ ایک دن دادی اماں نے میرب سے کہا، تم نے شوہر کو سنبھالنا ہے، وہ نیا نیا بندھا ہے، رہنمائی کرو اس کی۔ میرب نے فقط اتنا کہا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی دادی اماں۔ دوسری طرف وجدان اور ماریا ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے۔ سنو، اگر تم اسے رنگے ہاتھوں کسی لڑکے کے ساتھ دکھا دو، الزام اس پر آئے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ نہیں، یہ سب اتنا آسان نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں۔ تو پھر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ خود ہی اس رشتے سے نکلنے کی بات کرے، اور اگر نہ کی تو؟ وجدان نے مسکرا کر کہا، تو میں سب کو دکھاؤں گا کہ وہ کتنی دقیانوسی ہے، کتنی الگ تھلگ، سب اسے چھوڑ دیں گے۔ اسی دوران میرب اپنے کمرے میں قرآن کھولے بیٹھی تھی۔ سورہ یوسف کی آیات پر نظر گئی، جہاں صبر کا وعدہ ہے اور اللہ کے انصاف کا ذکر۔
دروازے پر دستک ہوئی، ملازمہ نے آ کر کہا، باجی صاحب آپ سے کچھ فائلز مانگ رہے ہیں جو یونی کے لیے رکھی تھی۔ میرب نے دراز سے نکال کر دی، خاموشی سے۔ کمرے سے باہر وجدان کھڑا تھا، فائل لی، نظریں اس کے چہرے پر ڈالے بغیر واپس چلا گیا۔ راستے میں سوچتا رہا، یہ لڑکی کچھ کہتی کیوں نہیں، کچھ محسوس کیوں نہیں کراتی، یا شاید میں اسے پڑھ ہی نہیں پایا۔ وہ اندر ہی اندر الجھنے لگا، مگر ابھی انا بڑی تھی، اعتراف دور تھا اور منصوبہ جاری تھا۔ شام کا وقت تھا، ایک کیفے میں وجدان کے 4-5 دوست بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ ٹیبل پر کولڈ ڈرنکس رکھی تھی اور باتوں کا موضوع ہمیشہ کی طرح لڑکیاں تھیں۔ وجدان خاموش تھا، ماریہ کے بھیجے گئے ایک نئے میسج پر نظر ٹکی تھی۔ اوئے آج تو یہ بڑا سنجیدہ بیٹا ہے، تیمور نے چھیڑا۔ بیگم کا خیال ہے یا ماریہ کی یاد؟ بیگم؟ فہد نے ہنستے ہوئے کہا، یار وہ تو پردے والی خاموش سلجھی ہوئی لڑکی ہے، ایسی لڑکیوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے، ایسی لڑکیاں صرف نام کی بیویاں ہوتی ہیں۔ تیمور نے بات بڑھائی، ایسی بات نہیں، وجدان نے پہلی بار زبان کھولی، بس وہ میری لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتی۔ فہد نے آنکھ ماری، تو بھائی پھر ماریہ ہی ٹھیک ہے تمہارے لیے، تھوڑی مستی تھوڑا مزہ، بس کر دو۔ وجدان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اب ڈرنک لاؤ، پیاس لگ رہی ہے۔ تیمور نے شرارت سے فہد کی طرف دیکھا اور کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل اٹھا کر پیچھے لے گیا، جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، تھوڑی سی مقدار ملائی اور پھر بوتل لا کر وجدان کے سامنے رکھ دی۔ یہ تو خاص تمہارے لیے ہے بھائی۔ وجدان نے بوتل کھولی، 2-3 گھونٹ میں آدھی ختم کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب اٹھا تو سر بھاری محسوس ہو رہا تھا، روشنی تیز لگنے لگی اور قدم ذرا سا لڑکھڑانے لگے۔ سب ٹھیک ہے؟ فہد نے مصنوعی تشویش سے پوچھا۔ بس تھکا ہوا ہوں، گھر جا رہا ہوں۔ وجدان نے گاڑی کی چابی نکالی اور پارکنگ کی طرف بڑھا۔ گھر پہنچا تو وقت کافی ہو چکا تھا، حویلی خاموش تھی، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وجدان دھیرے سے زینہ چڑھا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر ہلکی روشنی تھی اور میرب الماری کے قریب کھڑی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وجدان نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر خود سے کہا۔ وہ ہلتے قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ میرب نے مڑ کر دیکھا، دوسری گاڑی کی چابی لینے آئی تھی۔ آپ گھر نہیں تھے، سب لڑکیاں باہر جانا چاہتی ہیں۔ وجدان نے اسے گھورا، نشے نے دماغ پر گرفت مضبوط کر لی، نظروں میں وحشت تھی، انداز میں بے قابو پن۔ میرے گھر میں اجازت دیے بغیر آپ گھر پر نہیں تھے، میں صرف چابی۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ جھٹکے سے کھینچ دیا۔ یہ سب ڈرامے میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ میرب ایک قدم پیچھے ہٹی، چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شوہر ہوں تمہارا، حق ہے میرا، سمجھی؟ اس نے آواز اونچی کی اور میرب کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بیڈ کی طرف لے گیا۔ چھوڑے مجھے، میرب نے چیخ ماری۔ کسی کو مدد کے لیے بلاؤ گی؟ چیخ کے کیا کرو گی؟ سب جانتے ہیں نکاح ہوا ہے ہمارا۔ مگر اس بار میرب نے مکمل طاقت سے خود کو چھڑایا، بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی اور چیختی ہوئی بولی، امی، دادی اماں، کوئی ہے؟ آنگن میں سب کو ایک لمحے میں ہوش آ گیا۔ دروازے کھلے، چپلوں کی آوازیں آئیں اور چند لمحوں بعد کمرہ لوگوں سے بھر گیا۔ مہران شاہ سب سے پہلے اندر آیا، اس کے پیچھے کاظم شاہ، سلمان شاہ اور دادی اماں۔ میرب ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، دوپٹہ گرا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مہران شاہ نے دھاڑ ماری۔ سب کی نظریں وجدان پر گئیں جو نشے کی حالت میں بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ شرمانی چاہیے وجدان۔ مہران شاہ نے قریب جا کر اسے زور سے تھپڑ مارا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ میرے کمرے میں تھی، میری بیوی۔ وجدان بڑبڑایا، شرم کرو، یہ عزت دی ہے تمہیں اور تم نے کیا کیا؟ دادی اماں نے غصے سے کہا۔ بس بہت ہو گیا، کاظم شاہ نے سختی سے فیصلہ سنایا۔ رخصتی کل ہی ہوگی، اب یہ لڑکی ایسے درمیان میں نہیں رہے گی۔ لیکن دادا جان، وجدان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کاظم شاہ نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیا۔ ایک اور لفظ نہیں، تم نے پہلے ہی بہت رسوا کر دیا ہے ہمیں۔ سب لوگ کمرے سے نکل گئے۔ میرب خاموشی سے دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اپنی دادی کے ساتھ باہر آ گئی۔ وجدان کمرے میں تنہا رہ گیا، سر دیوار سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ رخصتی کی تقریب سادگی سے انجام پائی۔ کاظم شاہ نے خاندان والوں کو صرف رسمی طور پر بلایا تھا، کوئی ڈھول باجے، کوئی فوٹو سیشن، کوئی خوشی کا تاثر نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ رشتہ ایک مجبوری ہے، ایک داغ کے بعد کیا گیا فیصلہ جسے نبھانا اب دونوں کا فرض ہے۔ وجدان نے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ نیم روشن تھا، فرش پر پھولوں کی پتیوں کا ہلکا سا نشان اور سائڈ ٹیبل پر جگ پانی اور بیڈ پر سفید چادر۔ وجدان نے قمیض اتاری، بیڈ کے ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میرب کمرے میں داخل ہوئی، سر جھکا ہوا، دوپٹہ سر پر، نظریں نیچی۔ وجدان نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر طنزیہ مسکرایا۔ تو تم کامیاب ہو گئی، سب کو میرے خلاف کر دیا، بہت چالاک نکلی تم۔ میرب نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وجدان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس ایک لفظ بھی نہیں، تمہیں تو شاید فخر ہوگا سب کے سامنے مجھے ذلیل کروا دیا، لیکن آج تمہیں وہ مقام دوں گا جو ایک شوہر دیتا ہے، چاہے تم قبول کرو یا نہیں۔ وجدان پلیز، میرب نے دھیمی آواز میں کہا۔
میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ خاموش وہ اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تم نے میرے وقار کا خون کیا، اب میں تمہارا غرور توڑوں گا۔ میرب پیچھے ہٹی مگر وہ اسے بازو سے دبوچ چکا تھا۔ تم میری بیوی ہو، یہی تمہاری پہچان ہے، اور اب میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے میرب کو بیڈ پر دھکیل دیا۔ میرب کو سر دیوار سے ٹکرایا۔ ہلکی کراہ نکلی مگر وہ بولی کچھ نہیں، وہ چیخی بھی نہیں۔ شاید جان گئی تھی کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ باہر لاؤنج میں مہران شاہ اور اس کی بیوی نے تھوڑی دیر بعد ہلکی سی آواز سنی مگر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ اب نئی نویلی دلہن ہے، تھوڑا بہت شور تو، مہران کی بیوی نے کہنا چاہا مگر وہ خود بھی بے چین تھی۔ دوسری طرف ماریا اپنے کمرے میں مسلسل رو رہی تھی۔ ہاتھ میں موبائل تھا، اسکرین پر وجدان کا نمبر بار بار ڈائل کیا جا چکا تھا۔ آخرکار کال مل گئی۔ وجدان، تم نے واقعی رخصتی کر لی؟ مجھے کچھ بتایا تک نہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا، وجدان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش ہو جاؤ ماریا، سب مجبوری تھی، مجھے وقت دو، یہ نکاح دل سے نہیں کیا اور میں وعدے پر قائم ہوں۔ مجھے لگا تم مجھے چھوڑ چکے ہو، ایسا کچھ نہیں، تم اب بھی میری زندگی ہو۔ بس اب صرف نام کا رشتہ ہے، ختم کر دوں گا سب، بس موقع چاہیے۔ ماریا نے آنسو پہنچے۔ تم جھوٹ نہ بولو ورنہ میں خود کچھ کر بیٹھوں گی۔ بس اب بچوں جیسی باتیں نہ کرو، آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وجدان نے کال بند کی، فون میز پر رکھا اور ایک نظر بیڈ پر لیٹی میرب پر ڈالی جو ساکت پڑی تھی۔ وہ نہ رو رہی تھی نہ بول رہی تھی، صرف آنکھیں بند تھی۔ یہ تمہاری سادگی، تمہارا سکوت، تمہاری خاموش مزاحمت سب توڑ دوں گا میں۔ وہ بڑبڑایا اور بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ صبح ہی تو وجدان اکیلا کمرے سے باہر نکلا، ناشتہ کے بغیر یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرب کچھ دیر بعد اٹھی، واش روم گئی، دروازہ بند کیا اور پانی کھول کر نیچے بیٹھ گئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا، ماتھے پر نیل تھا اور جسم میں تھکن اور آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، دادی اماں کی آواز آئی، بیٹی ناشتہ کرو گی؟ میرب نے گلا صاف کیا، بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں دادی اماں۔ اسے پہلے اپنی ظاہری زخموں کو کسی طرح چھپانا تھا۔ دادی اماں چلی گئیں، میرب نے آئینے سے نظریں ہٹائیں۔ کمرے کے ایک کونے میں وجدان کا فون بجنے لگا۔ سائلنٹ پر ہونے کے باوجود اسکرین پر ماریا کا نمبر بار بار چمک رہا تھا۔ دوسری طرف مہران شاہ ڈرائنگ روم میں بیوی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وجدان کی آنکھیں کل رات سرخ تھیں، کوئی اور بات ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، نئی شادی کا دباؤ ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس رشتے میں آغاز ہی تلخی سے ہوا اور اب جو آگ لگ چکی تھی وہ دونوں کے اندر دھیرے دھیرے پھیلنے لگی تھی۔ شادی کے بعد گزرنے والے دن میرب کے لیے کسی قید خانے سے کم نہ تھے۔ وہ روزانہ وجدان کے بدلے ہوئے رویے کا نشانہ بنتی، بات بات پر جھڑکیاں، بے عزتی اور تانوں کے وار۔ ایک پل کے لیے بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، بلکہ جیسے کسی حاکم کے زیر اثر ہے۔ صبح کا وقت تھا، ناشتہ دسترخوان پر رکھا تھا، سب افراد خانہ موجود تھے۔ میرب خاموشی سے چائے انڈیل رہی تھی۔ وجدان آتے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ناشتہ دیکھتے ہی چڑ گیا۔ یہ کیا رکھا ہے؟ تمہیں اتنا بھی نہیں آتا کہ میں کیا کھاتا ہوں؟ وہ غصے سے بولا۔ میرب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا پراٹھے ختم ہو گئے تھے، میں نے جلدی میں بکواس بند کرو۔ جب عقل نہیں ہے تو مت کیا کرو کام۔ اس نے کپ کو زوردار انداز میں میز پر رکھا تو چائے چھلک گئی۔ کسی نے کچھ نہ کہا، صرف دادی اماں نے نظریں جھکا لی۔ سلمان شاہ نے اخبار میں منہ چھپا لیا اور مہران شاہ باہر نکل گیا۔ میرب اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ یہ صرف ایک صبح کی بات نہ تھی، ایسے مناظر تو روز کا معمول بن چکے تھے۔ کچھ دن بعد رات کے وقت وجدان گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ بیڈ پر پھینکا۔ یہ کیا ہے؟ میرب نے ہمت کر کے پوچھا۔ کپڑے ہیں تمہارے لیے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ شاید تمہارے انداز بدلے تو میرے مزاج میں بھی نرمی آ جائے۔ میرب نے بیگ کھولا، اندر انتہائی فٹ، فینسی اور نازک کپڑے تھے۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، یہ میری طبیعت کے خلاف ہیں، میرب نے نرمی سے کہا۔ تمہاری طبیعت؟ وہ ہنسا۔ یہ تمہارا شوہر ہے جو تمہیں حکم دے رہا ہے اور تم انکار کر رہی ہو۔ میری عزت نفس بھی کچھ ہے وجدان، عزت نفس۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کو وہ شادی کی رات ہی ختم کر دینی چاہیے۔ وہ جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ میرب وہیں سہمی کھڑی رہی۔ اگلی شام وہ پارکنگ میں ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ماریا نے کلچ کی بوتل اس کی طرف بڑھائی اور موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ گھر میں ماحول ہی زہر ہو گیا ہے۔ وجدان نے بوتل پکڑی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن تم نہیں مانے، ماریا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اب بات طلاق تک نہیں گئی تو صرف دادا جان کی وجہ سے، باقی سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ تو پھر نکلو اس ڈرامے سے، مجھ پر فوکس کرو۔ کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی وقت لگے گا، وجدان نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف میرب کھڑکی سے نیچے لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش سا دکھ تھا۔ وہ چاہتی تو کسی سے کہہ سکتی تھی مگر بولنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وجدان واپس آیا، دروازہ زور سے کھولا۔ کیا پکایا ہے کھانے میں؟ دال اور چکن۔ پھر وہی بکواس۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔
سالن قالین پر پھیل گیا۔ میرے ساتھ ایسے سلوک کا کوئی جواز نہیں، میرب نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ جواز؟ تمہیں جواز کی سمجھ ہی نہیں۔ وجدان نے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فرش پر پھیلے سالن، کانچ کی کرچیاں اور نیچے جھکی ایک لڑکی کی خاموشی ایک بدحال رشتے کا عکس بن چکی تھی۔ میرب سارا دن وجدان کے رویے کو لے کر پریشان رہی۔ رات کو جب سب سونے لگے تو میرب نے میز پر کھانے کی پلیٹ رکھی۔ کھا لیجیے، آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں چاہیے، تم کھا لو، اور ہاں کل کپڑے استری کرنا یاد رکھنا، میٹنگ ہے میری، ٹھیک ہے؟ یہی ایک لفظ اس کی زندگی بن چکا تھا۔ ہر دن ہر جواب میں بس یہی ایک لفظ سننے کو ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن میرب نے کپڑے پریس کیے، شوز پالش کیے، ناشتے کا انتظام کیا، سب کچھ وقت پر مکمل کیا، مگر پھر بھی وجدان نے نکلتے وقت کہا، بریڈ زیادہ سیک دی، اگلی بار دھیان سے۔ دوپہر کو آمنہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ میرب الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ تم کچھ بولتی نہیں، کبھی شکایت نہیں کرتی۔ امی جی، جس رشتے میں زبان بند کرنا سیکھا ہو وہاں شکایت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم برداشت کرتے کرتے کہیں اندر سے ٹوٹ نہ جاؤ۔ اندر سے تو کب کی ٹوٹ چکی ہوں، اب تو بس باہر کی سالمیت باقی ہے۔ اس دن کے بعد آمنہ بیگم اکثر اسے وقت دیتی، کبھی ساتھ بیٹھتی، کبھی بات کرنے کی کوشش کرتے، مگر میرب کی زبان ہمیشہ نرمی سے لبریز رہتی، جیسے کسی نے بہت کچھ سہ کر چپ رہنے کا ہنر سیکھ لیا ہو۔ ایک شام وجدان ماریو سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ کمرہ بند تھا اور ہنسی مذاق کا ماحول تھا۔ سنو، میں کل تمہیں ریسٹورنٹ لے کر جا رہا ہوں، نیلا ڈریس پہننا، تم پر بہت جچتا ہے۔ اوہ ہو، ابھی بھی یاد ہے؟ ماریو نے ہنستے ہوئے کہا، سب یاد ہے۔ اس نے کہا کہ زندگی نہیں، تم ہی ہو میری اصل۔ دروازے کے باہر میرب پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ وہ اندر نہ گئی، نہ کچھ کہا، صرف واپس مڑ کر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا وجود وجدان کی ترجیح نہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سچائی وقت کے ساتھ خود کو ثابت کرتی ہے۔ دھیمی دھیمی سردیوں کی دوپہر تھی اور آمنہ بیگم نے میرب کو کمرے میں بلایا۔ ہاتھ میں رپورٹ تھی، چہرے پر حیرت اور مسکراہٹ دونوں۔ بیٹا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ماں بنانے کا شرف بخشا ہے۔ میرب نے نظریں جھکا لیں، لبوں پر بے یقینی کی سی خاموشی۔ دادی اماں کو بھی خبر دی گئی، وہ خوشی سے سجدے میں چلی گئی۔ میرب تمہاری قسمت بدلنے والی ہے، یہ بچہ تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر بعد یہ خبر وجدان تک بھی پہنچی۔ وہ آفس سے واپس آیا تو ماں نے سامنے بیٹھتے ہی کہا، بیٹا تم باپ بننے والے ہو۔ وجدان نے ساکت ہو کر ماں کو دیکھا، جیسے کوئی انسنا بوجھ کاندھوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ میرب ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے کنفرم کیا ہے۔ کس سے پوچھ کر؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت ابھی یہ ممکن نہیں تھا، یہ اللہ کی مرضی ہے بیٹا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، آمنہ نے نرمی سے کہا۔ وجدان نے ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ آمنہ ششدر رہ گئی۔ کیا بک رہے ہو؟ امی میں کسی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور میرب پر برس پڑا۔ کیا حاصل کیا تم نے؟ یہ سب کیوں کیا؟ یہ میری مرضی سے نہیں ہوا، میرب نے کہا، یہ رب کی رضا ہے۔ رضا؟ مجھے اس بچے کی ضرورت نہیں، سے ختم کرا دو۔ میرب کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں بدل گیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر آواز مضبوط رہی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ ضد کر رہی ہو؟ یہ ضد نہیں، فیصلہ ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اور اگر زبردستی کی تو سب کو بتا دوں گی کہ تم نے مجھ پر کیا کیا کیا، کیسا سلوک کیا اور اب کیا چاہ رہے ہو۔ وجدان چند لمحے اسے گھورتا رہا، جیسے اس کا یہ نیا روپ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ اس نے دانت پیس کر کہا۔ نہیں، صرف سچ بولنے کی بات کر رہی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ باہر نکلا، دروازہ بند کیا، راہداری میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر ایک لمبا سانس لیا۔ نیچے دادی اماں کچن میں مہمانوں کے لیے کچھ تیار کر رہی تھی۔ میرب کی طبیعت کی فکر سب کو تھی، مگر کوئی وجدان کی بے چینی نہ سمجھ پایا۔ اگلے دن وجدان نے ماریہ سے بات کی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ کہو، اب کیا ہوا؟ میرب حاملہ ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر ماریہ نے چیخ کر کہا، تو پھر سب ختم۔ تم نے کہا تھا تم اسے چھوڑ دو گے۔ ابھی وقت ہے، کچھ طے نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں یہ بچہ بس کسی طرح نہ ہو۔ تم پاگل ہو چکے ہو وجدان، تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا آتا بھی ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ آئے گا، سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ ماریہ نے فون کاٹ دیا۔ وجدان نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اندر سے الجھن، پچھتاوا اور غصہ ابل رہے تھے۔ وجدان نے جب ایک بار کہہ دیا تھا کہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، تو پھر اس نے اپنے رویے میں مزید سرد مہری شامل کر لی۔ صبح جلدی یونیورسٹی، شام کو دوستوں کی محفلیں، رات گئے واپسی۔ اگر گھر میں ہوتا بھی تو صرف کھانے اور سونے کے لیے۔ میرب کی طبیعت دن بدن نازک ہوتی جا رہی تھی، مگر اس نے شکایت نہیں کی۔
دادی اماں اور آمنہ بیگم نے اس کا خاص خیال رکھا، مگر جب رات کو اسے ضرورت پڑتی تو وہ شخص سب سے زیادہ غیر حاضر ہوتا جسے اس وقت سب سے زیادہ موجود ہونا چاہیے تھا۔ ایک رات میرب کی کمر میں شدید درد ہوا، وہ بیڈ سے اتر کر پانی لینے گئی مگر لڑکھڑا گئی۔ وجدان نے اس وقت آنکھ کھولی مگر صرف اتنا بولا، اگر نیند میں چلنے کا شوق ہے تو پہلے دیکھ لیا کرو نا کہ کہاں جا رہی ہو۔ میں پانی لینے جا رہی تھی، میرب نے کراتے ہوئے کہا۔ نوکر رکھے ہیں گھر میں، سب کچھ خود کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ اگلی صبح آمنہ بیگم نے جب میرب کی حالت دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ وہ مکمل آرام کی حالت میں نہیں۔ ڈاکٹر نے بھی بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ وزان کو اطلاع دی گئی مگر اس کا جواب وہی پرانا تھا، مجھے کام بھی ہے، کورس بھی ختم کرنا ہے، ہر وقت وہی ایک بات۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو آمنہ نے کہا، بیٹا کچھ دنوں سے مکمل آرام چاہیے، پلیز تم کچھ سمجھداری دکھاؤ۔ امی آپ اسے ضرورت سے زیادہ حساس بنا رہی ہیں، باقی دنیا کی خواتین بھی ماں بنتی ہیں، وہ کیا سب بیڈ ریسٹ پر رہتی ہیں؟ نہیں، لیکن وہ مرد ایسے نہیں ہوتے جیسے تم ہو۔ فیضان نے کچھ نہ کہا، صرف کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ ان دنوں وہ جسمانی طلب کے ہاتھوں بھی مجبور تھا۔ کئی بار جب میرب نیند میں ہوتی یا بخار میں تپری ہوتی، وہ آ کر اسے اٹھاتا اور کوئی بات سنے بغیر اپنی خواہش پوری کرتا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میرب ہلکی آواز میں کہتی۔ مجھے تمہاری نیند سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوہر ہوں تمہارا۔ ایسے کئی لمحے تھے جب میرب کا جسم جواب دے رہا تھا مگر وہ کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ ایک دن ماریا نے وجدان کو فون کیا، تمہارے بچے کی پیدائش میں کتنا وقت رہ گیا؟ بس کچھ ہفتے، وجدان نے بے دلی سے کہا۔ اور تم اب بھی کچھ نہیں کر رہے؟ تم واقعی باپ بننے جا رہے ہو؟ میں صرف باپ بننے کا نام برداشت کر رہا ہوں، حقیقت نہیں۔ ماریا نے فون بند کر دیا اور وجدان نے دوبارہ وہی زندگی شروع کر دی۔ وقت گزرتا رہا اور آخر وہ دن آن پہنچا جب اسپتال لے جانے کا وقت آیا۔ رات کے وقت میرب کو شدید درد ہوا۔ آمنہ بیگم اور مہران شاہ فوراً گاڑی میں اسے لے گئے۔ وجدان کو اطلاع دی گئی مگر وہ فون بند کیے کسی دوست کے گھر محفل میں موجود تھا۔ صبح جب واپس آئے تو دادی اماں نے دروازہ کھولتے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، رمیسا، کیا نام رکھا ہے ہم نے؟ بیٹی؟ وجدان کی آنکھوں میں خالی پن اتر آیا۔ ہاں بیٹی، ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے، سب تمہارے منتظر تھے اسپتال میں، میں تھکا ہوا ہوں، بعد میں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب آمنہ بیگم اسے لینے آئی تو وہ بہانہ کر گیا، مجھے کچھ کام ہے، آپ لوگ جائیں۔ اسپتال میں سب نے بچے کو گود میں لیا، دعائیں دیں اور خوشی منائی مگر باپ کا وجود وہاں سے غائب تھا۔ اسی رات جب میرب کو روم واپس لایا گیا، وہ کمزور ضرور تھی مگر رمیسا کو سینے سے لگائے پرسکون سی نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں وجدان داخل ہوا، بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، چند لمحے بیٹی کو دیکھا پھر بولا، یہ تمہارے جیسی ہے، بالکل خاموش اور بوجھ، یہ تمہارا خون ہے۔ میرب نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، خون سے زیادہ تمہاری ضد کی نشانی ہے، اگر تم تب میرا کہا مان لیتی تو آج مجھے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر بھی وہ تمہاری بیٹی ہے، اگر تم اسے قبول نہیں کرتے تو یاد رکھو میں اسے کبھی تمہارے تانے سننے نہیں دوں گی۔ اچھا، اب تم مجھے سکھاؤ گی؟ وجدان نے تلخی سے کہا، نہیں، میں صرف ماں ہوں اب، اور ماں کبھی خاموش نہیں رہتی جب اس کی اولاد پر انگلی اٹھے۔ وجدان نے پلٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے میرب نے فقط اتنا کہا، اب تم واپس آؤ یا نہ آؤ لیکن رمیسا کے لیے مجھے مضبوط بننا ہے۔ اسی لمحے شاید پہلی بار وہ خود کو کمزور نہیں، مکمل محسوس کر رہی تھی، ایک ماں جو اپنے لیے نہیں اپنی بیٹی کے لیے جیے گی۔ رمیسا کی پیدائش کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ آمنہ بیگم اور دادی اماں اس کے گرد گھومتی رہتی تھی، ہر پل اسے گود میں لیے جھلاتی رہتی۔ گھر میں زندگی کی ایک نئی رمق نظر آنے لگی لیکن وجدان کا رویہ ویسا ہی رہا۔ ایک دن یونیورسٹی میں وجدان کی ملاقات ماریا سے ہوئی۔ ایک کیفے میں بیٹھے وہ دونوں پہلے کی طرح آرام دہ نہیں تھے، گفتگو میں بے ربطگی تھی۔ تم ٹھیک لگ نہیں رہے، ماریا نے کافی کا کپ گھماتے ہوئے کہا۔ کیا لگنا ہے، زندگی بیزار ہو چکی ہے، پھر بھی اس رشتے کو کھینچ رہے ہو، کیوں؟ کبھی کبھی سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، سب کچھ جذبات سے نہیں چلتا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، یاد ہے؟ اب تم باپ بھی بن گئے اور اب بھی میرب کی طرفداری کر رہے ہو۔ کبھی طرفداری نہیں کی، بس حالات ہی ایسے ہیں۔ ماریا جھک کر آہستہ سے بولی، تم ایک کام کرو، تمہیں میری بات شاید بری لگے لیکن یہی راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ کسی طرح اسے بد کردار ثابت کر دو، کوئی الزام لگا دو جیسے اس کا کسی کزن سے تعلق ہو، سب خود ہی طلاق کا مطالبہ کریں گے اور تم صاف بچ جاؤ گے۔ فیضان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرت پر غصہ ابھرا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہیں آزاد دیکھنا چاہتی ہوں اور کوئی راستہ ہے؟ صاف سیدھی طلاق دو گے تو سب تمہیں برا کہیں گے، اس طرح الزام اس پر آئے گا اور تمہارے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہے؟ وہ لڑکی اگر خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بد کردار ہے اور تمہیں اس پر اب ہمدردی ہونے لگی؟ نہیں، مگر جھوٹا الزام لگا کر کسی کی زندگی برباد کرنا یہ میں نہیں کر سکتا۔
मारिया ने नखुवत से कहा, तो ठीक है, पूरी जिंदगी इसके साथ गुजार दो, इसी चुप सी लड़की के साथ जो न हंसती है न बोलती है। कम से कम वो वफादार है, और तुम्हारी सोच मुझे शशतर कर गई है। मारिया ने तलखी से कहा, अच्छा अब तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जिस लड़की को मैं हमेशा समझदार और मुखलिस समझता रहा, वो इतनी गिरी हुई सोच भी रख सकती है। मारिया ने कुर्सी पीछे की ओर उठकर खड़ी हुई। तुम्हें देर हो गई ये सोचने में, तुमने मेरी कुर्बानी को नजरअंदाज कर दिया और अब तुम्हें सच नजर आ रहा है। कुर्बानी? तुम तो मौके की तलाश में थी और अब इल्जाम लगाकर मुझे आजाद करने की बात कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। चाहत का मतलब किसी की जिंदगी तबाह करना नहीं होता मारिया। मारिया ने गुस्से से बैग उठाया और कैफे से निकल गई। वजदान कुछ देर अपनी जगह साकित बैठा रहा, फिर खामोशी से बिल अदा करके बाहर आ गया। वजदान का ज़हन उलझा हुआ था, एक तरफ मारिया का मुतालबा तो दूसरी तरफ मीरब की खामोश बर्दाश्त। मारिया से झगड़े के बाद वो कई दिन खामोश रहा, न फोन किया न मैसेज, मगर जहन में बार बार उसकी बातें गूंजती रही। चंद दिन बाद उसने खुद मारिया को फोन किया। हमें बात करनी चाहिए। क्या रह गया बात करने को? मारिया की आवाज में खफगी थी। अभी बहुत कुछ बाकी है। कल शाम 6 बजे पुराने रेस्टोरेंट में आ जाना। अगली शाम मारिया की दी हुई जगह पर वजदान उसे पिक करने गया। वो दोनों अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट पहुंचे। मारिया ने गाड़ी से अपना पर्स उठाया और वजदान के साथ अंदर चली गई। जैसे ही टेबल पर बैठी उसे याद है कि उसका मोबाइल गाड़ी में रह गया। फोन। मारिया पीछे मुड़ी। अरे मेरा मोबाइल शायद अंदर रह गया, मैं लाता हूँ, तुम कुछ ऑर्डर करो। वजदान वहां से उठा और गाड़ी की तरफ गया। फ्रंट सीट से मोबाइल उठाया, लेकिन उसके जहन में कुछ और ख्याल आया। गाड़ी में बैठकर उसने फोन हाथ में लिया। मारिया का फिंगरप्रिंट पहले से सेट था। उसने उंगली स्क्रीन पर रखी और फोन अनलॉक हो गया। थोड़ी देर तक वो फोन का होम पेज देखता रहा, फिर व्हाट्सएप खोला। सबसे ऊपर एक चैट थी। इरफान। मैसेज था, कल रात तुम्हारा मैसेज पढ़कर नींद नहीं आई, अगली मुलाकात कब? वजदान के चेहरे पर एक अजीब सा सुकूत छा गया। उसने नीचे स्क्रॉल किया। एक और चैट। रेहान। मैसेज था, पिछली बार काफी हॉट लग रही थी तुम, अगली बार ज्यादा वक्त निकालना। मजीद चैट्स। उबैद, साद, माजिद, सबके साथ दोस्ताना और बाज़ जगहों पर तस्वीरें, कुछ जगह पर ऑडियो पैगामात। वजदान का तो हलक खुश्क होने लगा। उसने एक ऑडियो क्लिप प्ले किया। उसने फोन बंद कर दिया। चेहरे पर सर्द मोहरी उतर आई। चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर गाड़ी से उतरा। अंदर मारिया सोफे पर बैठी कॉफी का ऑर्डर दे रही थी। फोन मिल गया? वो मुस्कुराई। वजदान ने फोन उसके सामने रखा। हाँ मिल गया, शुक्र है, ये फोन ही मेरी जान है। पता है जान भी ले सकता है। क्या मतलब? मारिया ने चौंक कर देखा। कुछ नहीं, बस ख्याल आया। वजदान ने पुरसुकून अंदाज में कहा। अब मुझे वापस इतनी जल्दी? हाँ, कुछ सोचना है, कुछ बदलना है। कल मिले, देखते हैं। गाड़ी में वापस बैठकर उसने लंबी सांस ली। बाहर की रोशनियों में चमकते चेहरे उसके सामने अंधेरे हो गए। घर पहुंचकर कमरे में दाखिल हुआ। मीरब बेटी को गोद में लिए सुला रही थी। आप आ गए, खाना गर्म कर दूं? नहीं, रोमैसा सो गई, अभी सोने वाली है। आज वो बहुत प्यारी लग रही है। मीरब ने चौंक कर देखा। कुछ कहने लगी मगर चुप रह गई। वजदान कुर्सी पर हाथों में सर रखकर बैठा रहा। आज वो पहली बार किसी दुख को अपने अंदर से महसूस कर रहा था, लेकिन ये दुख किसी और के रवैये का नहीं, अपनी अक्ल पर भरोसे का था, और यह एहसास शायद अब उसे बदलने पर मजबूर करने वाला था। अगली सुबह वजदान की आंख बहुत देर से खुली। नींद के दौरान भी रात की बातें दिमाग में गर्दिश करती रही। मारिया के मोबाइल की चैट्स, वो ऑडियो क्लिप्स, वो पैगामात, सब एक एक करके जहन पर हथौड़े की तरह बरसने लगे। फोन उठाकर मारिया को कॉल की। उसने फौरन से फोन उठाया, जैसे इंतजार में हो। हेलो वजदान, तुम ठीक हो? हमें मजीद बात नहीं करनी चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं संजीदा हूँ, हम बहुत आगे निकल आए हैं, गलत सिमत में। बस तुम भी बाकी मर्दों की तरह निकले। जब काम निकला तो मोहब्बत, वादे सब बेकार। मोहब्बत अगर इतनी सच्ची होती तो तुम्हें इतने इरफान, रेहान और उबैद याद न रहते। फोन पर खामोशी छा गई। तुमने मेरा फोन चेक किया? मारिया की आवाज अब कांप रही थी। हाँ, और अब मुझे मजीद कुछ जानने की जरूरत नहीं। वजदान प्लीज, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वो सिर्फ बातें थी, दिल तो तुमसे लगा है। मोहब्बत लफ्जों में नहीं, अमल में नजर आती है। तुम जो हो मैं देर से समझा हूं, लेकिन अब मजीद देर नहीं कर सकता। फोन बंद करके वजदान कुछ देर साकित बैठा रहा, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला और नीचे आंगन की तरफ गया। आमना बेगम सोफे पर बैठी रुमैसा को गोद में लेकर खेल रही थी। दादी अम्मा करीब बैठी दुआएं पढ़ रही थी। अम्मी, आमना ने चौंक कर बेटे को देखा। खैरियत? इस वक्त बस यूं ही कुछ देर रुमैसा के पास बैठना चाहता हूँ। आमना ने बच्ची उसकी गोद में दे दी। वजदान ने उसे गोद में लिया। पहली बार गहरी नजर से देखा। छोटे हाथ, नरम बाल, बंद आंखें। ये तुम्हारी बेटी है बेटा, अल्लाह की नेमत, तुम्हें कुछ बदलना होगा, आमना ने धीरे से कहा। वजदान ने इस बात में सर हिलाया। दोपहर के वक्त जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो मीरब किताब पढ़ रही थी। उसने दरवाजे की आवाज सुनी, नजरें उठाई और फिर दोबारा किताब की तरफ मुतवज्जे हो गई।
بات کرنی ہے تم سے، وجدان نے کہا۔ جی میں ماریہ سے بات ختم کر چکا ہوں۔ اچھا، تمہیں شاید یقین نہ آئے لیکن اب مجھے اپنی غلطیاں سمجھ آ رہی ہیں۔ میر اپنی کتاب بند کی، گہری سانس لی اور پھر آہستگی سے بولی، وجدان میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو، مجھے طلاق دے دیں۔ وجدان نے پلکیں جھپکائیں، جیسے سنا ہو یقین نہ آ رہا ہو۔ میں سب کو یہی کہوں گی کہ فیصلہ میرا تھا، آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا اور میں جائیداد بھی آپ کے نام کر دوں گی۔ وجدان کو ایسا لگا جیسے زمین رک گئی۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ میں مزید اپنی بیٹی کو ایک ایسے ماحول میں نہیں پالنا چاہتی جہاں عزت صرف جائیداد سے مشروط ہو اور رشتہ صرف خاموشی پر قائم ہو۔ میں بدلنا چاہتا ہوں، لیکن کیا جو کچھ بیت چکا ہے وہ بدل سکتا ہے؟ آپ نے جو تانا بیٹی کی پیدائش پر دیا، جو سلوک میرے ساتھ کیا، کیا وہ وقت لوٹا سکتا ہے؟ نہیں۔ وجدان نے نگاہیں جھکا لی۔ اسی لیے کہتی ہوں بہتر ہے ہم الگ ہو جائیں، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور مجھے شاید سکون مل جائے۔ سکون؟ تم کبھی خاموش نہیں رہی اس فیصلے سے۔ وجدان میں پہلے کئی سال خاموشی میں گزار چکی ہوں، اب بولنے کی ہمت آئی ہے۔ پلیز بس یہ ایک کام اور کر دے میرے لیے۔ وجدان نے لمبی سانس لی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تم چاہو تو طلاق دے دوں، لیکن تمہارا سامنا کیسے کروں گا؟ میں وہ انسان رہا ہوں جس نے تمہیں زندگی بھر کے لیے تلخی دے دی۔ آپ کا سامنا نہیں چاہیے، صرف رہائی چاہیے، میرب نے دھیمے اور واضح الفاظ میں کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف رمیسا کی آواز دور سے آ رہی تھی جو آمنہ کی گود میں ہنس رہی تھی۔ وجدان نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے سوچنے دو، شاید تمہارے الفاظ ہی میرے ضمیر کی آخری دستک ہیں۔ میرب نے کچھ نہیں کہا، وہ جانتی تھی اب کچھ باتیں صرف خاموشی میں مکمل ہوتی ہیں، اور آج وہ خاموشی دنیا کے دونوں کے درمیان بول رہی تھی، اور پہلی بار وجدان اسے سن رہا تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، ماحول کچھ بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ وجدان کرسی پر بیٹھا، ہاتھوں میں چائے کا کپ تھا، میں ایک ہی بات پر سوچے جا رہا تھا، وہ الفاظ جو میرب نے کل کہے تھے، طلاق، رہائی، سکون، اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا فیصلہ صرف الفاظ کا نہیں، عمل کا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اگلی صبح جلدی جاگا۔ ناشتے کی میز پر سب حیران رہ گئے جب اس نے پہلی بار خود جا کر میرب سے پوچھا، تمہارے لیے کچھ خاص بنواؤں؟ آج چائے میں خود بنا رہا ہوں۔ میرب نے چونک کر دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ جی جو آپ چاہیں۔ دادی اماں نے دور سے سر ہلایا۔ آمنہ بیگم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن سب محسوس کر چکے تھے کہ کچھ بدل رہا ہے۔ اس دن کے بعد وجدان نے اپنی عادتیں بدلنا شروع کر دیں۔ رمیسا کو گود میں لینا، اسے دودھ پلانے میں میرب کی مدد کرنا، بازار سے خود بچے کا سامان لانا، یہ سب اس نے بغیر کسی دکھاوے کے کرنا شروع کر دیا۔ میرب طلاق کا مطالبہ کیے ہوئے تھی، لیکن وجدان کا دل بدل چکا تھا۔ وہ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ایک شام وہ گھر دیر سے آیا، ہاتھ میں گفٹ بیگ تھا، اندر جا کر اس نے میرب کو دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ کس خوشی میں؟ میرب نے پوچھا۔ ویسے ہی، تمہاری مسکراہٹ کے لیے۔ آپ کو میری مسکراہٹ کی فکر کب سے ہونے لگی؟ جس دن تم نے کہا تھا تم رہائی چاہتی ہو، اس دن سے مجھے خود پر شرم آنے لگی۔ میرب نے گفٹ لیا بغیر کچھ کہے۔ چند دن گزرے، رمیسا کی سالگرہ قریب آ رہی تھی، مگر کوئی رسمی تقریب کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ اس بار وجدان نے خفیہ طور پر کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ سالگرہ کے دن صبح وہ خود مارکیٹ گیا، بچوں کی شاپنگ کی، چھوٹا سا کیک خریدا اور ایک ہوٹل میں بکنگ کروائی۔ رات کو آ کر میرب سے بولا، چلو تمہیں رمیسا کو باہر لے کر جا رہا ہوں۔ کہاں؟ بس چلو نا، سرپرائز ہے۔ میرب نے ہچکچاتے ہوئے رمیسا کو تیار کیا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہوٹل کے پرائیویٹ ہال میں روشنی مدھم تھی، کیک، غبارے اور نرم موسیقی کا اہتمام تھا۔ ایک چھوٹی میز پر رمیسا کے نام کی شمع روشن تھی۔ یہ سب آپ نے؟ میرب نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ وہ صرف تمہاری بیٹی نہیں، میری بھی تو ہے، اور تم صرف ایک ماں نہیں، میری بیوی ہو۔ کیک کاٹنے کے بعد وجدان نے رمیسا کو آمنہ بیگم کے حوالے کیا جو پہلے سے وہاں موجود تھیں، پھر میرب کو لے کر ہال کے ایک الگ گوشے میں جا بیٹھا۔ میں جانتا ہوں میری ایک معافی تمہارے زخموں کا مرہم نہیں بن سکتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک موقع اور دو، اور مجھے خود کو بہتر بنانے کا۔ وجدان، وقت گزر چکا، ہم دونوں کے درمیان جو ہو چکا وہ مٹ نہیں سکتا، لیکن سدھارا تو جا سکتا ہے۔ میں تمہیں عزت دوں گا، وہ سب دوں گا جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں، اور جو آپ نے لیا، سکون، خاموشی، عزت نفس، میں وہ سب لوٹانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چین نکالی جس میں رمیسا کا نام کندہ تھا۔ یہ تمہارے لیے نہیں، ہماری بیٹی کی نشانی ہے، جب بھی تم اسے دیکھو تمہیں میرا آج کا وعدہ یاد آئے گا۔ میرب خاموشی سے چین پکڑتی ہے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی ہے۔ پہلی بار اس کا دل چاہتا ہے وہ اسے آواز سے نہیں، سکون سے جواب دے۔ کیا مجھے یقین کرنا چاہیے؟ نہیں، مجھے ثابت کرنے کا موقع دو۔ یقین تو خود ہی ہو جائے گا۔
رات دیر تک وہ تینوں ہوٹل میں بیٹھے رہے۔ رمیسا نیند میں جھولتی رہی اور وجدان اپنی زندگی کے سب سے خاموش اور مکمل لمحات کو محسوس کرتا رہا۔ واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب بوجھ نہیں تھی بلکہ ایک نئی شروعات کی علامت بن چکی تھی۔ گھر پہنچ کر میرب دروازہ کھولتے ہوئے بولی، میں چین سنبھال کر رکھ لیتی ہوں اور آپ اپنے وعدے سے سنبھال لیجیے گا۔ فضام نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کہانی کے اس موڑ پر وہ دونوں اپنے ماضی کو لے کر شرمندہ تو تھے مگر مستقبل کے لیے تیار بھی، اور یہی قبولیت ان کے رشتے کی اصل بنیاد تھی۔